بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الاضحیۃ قال اللہ تعالی فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، یہ کتاب ہے الفقہ المیسر علی مذہب ابی حنیفۃ النعمان رحمہ اللہ۔ یہ کتاب جو ہے متعدد کتب پر مشتمل ہے۔ اس کتاب الفقہ المیسر کے اندر ایک کتاب ہے کتاب الطہارہ، ایک کتاب ہے کتاب الصلاۃ، ایک کتاب ہے کتاب الصوم، اور ایک کتاب ہے کتاب الزکاۃ، ایک کتاب ہے کتاب الحج، اور آج جس کتاب کا آغاز کیا جا رہا ہے وہ ہے کتاب الاضحیہ، قربانی کا بیان۔ چونکہ اسلام کے اندر جو مالی عبادت کا تصور ہے، جیسے کہ میں نے کتاب الزکاۃ کے ضمن اور تمہید اور مقدمے کے اندر اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کیا ہے، اسی مالی عبادت کا ایک حصہ جو ہے جانوروں کی شکل میں قربانی کا مسئلہ بھی ہے۔ تو یہاں سے صاحب کتاب حضرت الاستاد مولانا شفیق الرحمن الندوی دامت برکاتہم العالیہ جو ہے قربانی کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، لیکن ہر مسئلے سے پہلے اس کے بارے میں اہل اسلام کا جو نظریہ ہوا کرتا ہے وہ یہ کہ کسی چیز کو تبھی انجام دیا جا سکتا ہے جب اس چیز کے کرنے کے بارے میں کچھ بشارتیں ہوں اور اس کے نہ کرنے سے متعلق کچھ وعیدات ہوں۔ تو قربانی کا عمل بھی ویسا ہی عمل ہے جس کے کرنے پر اللہ کی طرف سے انعامات، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے جنت کی بشارتیں، اور قربانی کے نہ کرنے پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ناراضگیاں۔ تو یہاں پر صاحب کتاب مختصراً قربانی کے فضائل کو زیر بحث لا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو فرماتے ہیں کتاب الاضحیہ، اضحیہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اضحیہ کے معنی ہے قربانی، کسی مخصوص جانور کو مخصوص طریقے سے مخصوص شرائط کے ساتھ ذبح کرنا، اس کا نام ہوتا ہے اضحیہ۔ جیسے عرب معاشرے کے اندر ایک قربانی عتیرہ ہوا کرتی تھی اور ایک قربانی جو ہے فرع ہوا کرتی تھی، یا دیگر قوم و ملت کے اندر بھی جانوروں کی قربانی کا ایک مسلسل جو ہے پروگرام موجود ہے، اور وہ لوگ ان قربانیوں کو اپنے مذہبی انداز میں اور اپنے مخصوص اور مذہبی نام کے ساتھ پکارتے ہیں۔ تو دین اسلام کے اندر اضحیہ جو ہے ایک جانور کی قربانی کا تصور ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فصل لربک وانحر۔ یہ سورہ کوثر کی دوسری آیت ہے جس میں اللہ اپنے آخری پیغمبر محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرماتے ہیں فصل لربک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھ لیجئے، ان کی نماز پڑھ لیجئے، وانحر اور قربانی کیجئے۔ اس آیت کے ضمن میں متعدد مفسرین نے حضرت قتادہ اور دیگر جو ہے علماء مفسرین کے اقوال کو بیان کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ اس آیت سے قربانی کرنے کا وجوب اور قربانی کرنے کا ثبوت جو ہے پایا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیأتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع بمکان قبل ان یقع بالارض فطیبوا بها نفسا۔ یہ روایت جو ہے ترمذی اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ جو بھی کوئی آدمزاد ہے اہلیان اسلام میں سے، وہ چونکہ اپنے 24 گھنٹے کے اندر اللہ کی عبادت اور مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کا جو فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیتا چلا جا رہا ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل جو ہے
اللہ کی دربار میں وہ ایک جانور کا خون بہانا صحیح انداز اور مخصوص شرائط کے ساتھ۔ یہ عمل اللہ کے یہاں بڑا ہی مقبول عمل ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں 10 ذی الحجہ کی بات کریں، 11 ذی الحجہ کی بات کریں، 12 ذی الحجہ کی بات کریں، ان ایام اور ان راتوں کے اندر جو عمل ہم قربانی کی شکل میں پیش کرتے ہیں وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ یہ جو فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبوب چیزیں، اللہ کے یہاں جو ہے قابل قدر چیزیں جو ہیں ان کی اطلاع ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، تو پتہ چلا یہ فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو قربانی کا جانور ہے، جو قربانی کے دنوں میں اس کو ذبح کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گردن کاٹی تو شاید گوشت لوگوں میں تقسیم ہوا یا کچھ ہمیں حاصل ہوا، شاید دیگر چیزیں جو ہے ضائع ہو چکی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اطمینان دلاتے ہوئے فرماتے ہیں قربانی کے جانور کے اندر وہ چیزیں جن کو عموماً لوگ پھینکتے ہیں اور ان چیزوں کو بالعموم لوگ قابل استعمال نہیں سمجھتے ہیں اور نہ ان کو قابل نفع بخش سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو جو نظر انداز کیا جاتا ہے، حدیث کے اندر ہے وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، یہ جو قربانی کا جانور اللہ کی رضا کے لیے قربان ہوا، کل قیامت کے دن جو اس کے سینگ جو ہے، جن کو جو ہے غیر مفید اور اس کو جو ہے سرسری سمجھتے ہوئے لوگوں نے جو اس کو نظر انداز کیا، کل اس قربانی کے جانور کے جو سینگ ہے ان سینگوں کے بدلے میں بھی اس شخص کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ وَأَشْعَارِهَا، قربانی کے جانور کے چمڑے پہ جو بال ہوتے ہیں وہ جڑتے ہیں یا اس کو ذبح کرتے وقت وہ کٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے ہمیں کچھ نہیں حاصل ہونے والا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان بالوں کے بدلے میں بھی اس قربانی کرنے والے کے نام اعمال میں اجر و ثواب کو لکھا جائے گا۔ وَأَزْلَافِهَا، جو اس جانور کے کھر ہوتے ہیں، جو اس کے ناخن ہوتے ہیں، جو بظاہر ہماری نظروں میں بے وقعت ہے، بے فائدہ ہے، ان کو ہم پھینک دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان خر اور ان پاؤں کے جو ٹاپ ہوتے ہیں اور اسی طریقے جو ناخن ہوتے ہیں ان کے بدلے میں بھی اس قربانی کرنے والے کے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، اور اسی طریقے سے جانور کے اندر جو خون ہوتا ہے، جو نجس ہے، ناپاک شے ہے، اس سے تو ہر کوئی مسلمان جو ہے نفرت ہی کرتا ہے، اس کو محبوب نہیں سمجھتا ہے اور اس کو گراتا ہے، نظر انداز کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے خون اگرچہ ناپاک اور نجس چیز ہے، لیکن یہ خون بہانا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوا۔ جہاں یہ شخص وہ خون گراتا ہے، جہاں یہ خون جو ہے بہاتا ہے، وہ خون بہنے سے پہلے، زمین پر پڑنے سے پہلے اللہ کے دربار میں وہ خون ثواب اور اجر و ثواب کی شکل میں جو ہے اللہ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے اور اس کو اجر و ثواب کی حیثیت سے اس قربانی کرنے والے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہٰذا جب اس جانور سے آپ کی آخرت جو ہے استوار ہو رہی ہے، آپ کی آخرت کی بگڑی بن رہی ہے، آپ کی آخرت والی زندگی بہتر بن رہی ہے، تو چاہے کہ ان جانوروں کے ساتھ انسان اچھا سلوک کرے، انسان اپنے اس تناظر میں اس جانور کی قربانی کرے جس میں انسان کا دل کلیتاً اللہ کی رضا کے لیے جو ہے ہر وقت آمادہ ہو، بڑی خوشی سے، بڑی لچک کے ساتھ اور بڑی اہمیت اور عظمت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ ان جانوروں کو ذبح کیا جائے۔ اس کے لیے ایک انسان کو چاہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے پیغمبر محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، نہیں ہے آدم کے بیٹے، نہیں ہے ابن آدم کا کوئی عمل قربانی کے دنوں میں سے جو اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب و مقبول ہو خون بہانے کے عمل کے مقابلے میں۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، اور اس لیے کہ وہ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا
व अशारिहा और अपने बालों के साथ, व अज़लाफ़िहा और अपने नाखनों के साथ, व इन्न दम लयक़अ बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ बिल अर्ज़, और यकीनन खून जो गिर जाता है किसी जगह कबल इसके कि वो ज़मीन पे वाक़या हो जाता है, लयक़अ बिमकानिन तो वो पड़ जाता है किसी मकाम पर, यानी कबूलियत की मकाम पर। फ़तीबू बिहा नफ्सा, लिहाजा उस कुर्बानी के जानवर को खूबसूरत बनाओ, अच्छा बनाओ। और इसी तरीके से फ़तीबू बिहा नफ्सा, उस कुर्बानी के जानवर के साथ फ़तीबू बिहा नफ्सा दिल का ताल्लुक़ उस्तवार करे, मोहब्बत का ताल्लुक़ उस्तवार करे। अगली रिवायत के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन कान लहु साअतुन वलम युज़ह फला यक़रबन्न मुसल्लाना, जिस शख्स को कुर्बानी करने की इस्तिताअत हो, मालियत इतनी है कि कुर्बानी वाजिब हो रही है, माल दौलत इतना है कि उस पर कुर्बानी का हुक्म आयद हो जाता है, उस सब के बावजूद ये मर्द हो या औरत ये कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए जानवर को नहीं काट रहे हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए जानवर की कुर्बानी पेश नहीं कर रहे हैं। वलम युज़ही, मालो दौलत होने के बावजूद, इस्तिताअत और गुंजाइश होने के बावजूद इस शख्स ने, चाहे मर्द हो औरत हो, उसने कुर्बानी नहीं की, फला यक़रबन्न मुसल्लाना, तो वो हरगिज़ हमारे ईदगाह के करीब भी न हो जाए। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स के बारे में वईद सुनाई जो कुर्बानी की अहलियत रखता हो और कुर्बानी करने की सलाहियत रखता हो, और इसके लिए जितने वसाइल दरकार थे वो सभी वसाइल इस शख्स के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो शख्स मर्द की शक्ल में हो या औरत की शक्ल में हो। इस शख्स ने इन तमाम शराइत के होने के बावजूद कुर्बानी नहीं की। फरमाते हैं इस पर वईद ये है कि ये हमारे ईदगाह के करीब भी बिल्कुल ना हो जाए। तो पता चला कि कुर्बानी का अमल बहुत ही मुतबर्रक, मुक़द्दस और अहम तरीन अमल है, जिसके तर्क करने पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से नाराज़गी की बात आ चुकी है। अल्लाह हम सब पर रहम व करम का मामला फरमाए। आगे फरमाते हैं कि लफ्ज़ उज़हिया को कैसे पढ़ा जाएगा। अल उज़हियत बिज़म्मिल हमज़ती व कसरिहा मा तख़फ़ीफ़िल या व तशदीदिहा, कि लफ्ज़ उज़हिया को उज़हिया भी पढ़ सकते हैं और उसको इज़हिया भी पढ़ सकते हैं। इस्मुन लिमा युज़बहु यौमल अज़हा, फरमाते उज़हिया उस जानवर को कहते हैं जिसको बकरा ईद के दिनों में ज़बह किया जाता है। ये तो लुगतन। शरीयत की ज़ुबान में वल उज़हियत फ़ी शरई, शरीयत में दीन इस्लाम में उज़हिया कुर्बानी नाम है। हिय ज़ब्ह हैवान मखसूस, मखसूस जानवर का ज़बह करना, बिनियतिल क़ुर्बती, इबादत की नीयत के साथ, इबादत की नीयत के साथ, अल्लाह की रज़ा के लिए किसी मखसूस जानवर को ज़बह करना, फ़ी वक्त मखसूसिन, मखसूस वक्त के अंदर। इसको मैं यूँ अर्ज़ करूँ, जानवरों के अंदर जिन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है, जिन जानवरों को कुर्बान किया जा सकता है, उनका चार पाया होना ज़रूरी है और उनका हलाल और पाक जानवर होना ज़रूरी है। जैसे कि आप ऊँट देखते हैं, चाहे नर हो या मादा, इसी तरीके से दुम्बा और ये जो है इनका मुज़क्कर और मुअन्नस बकरा, और इनका मुज़क्कर और मुअन्नस गाय, इनका मुज़क्कर और मुअन्नस, जैसे गाय बैल है, बकरा बकरी है, दुम्बा दुम्बन है, इसी तरीके से ऊँट ऊँटनी है, भैंस है, और इन जुमला अजनास की कुर्बानी जायज़ है। यह है मखसूस जानवर। बिनियतिल क़ुर्बती, इन जानवर को जो ज़बह किया जाएगा अल्लाह की रज़ा के लिए। और इसी तरीके से फ़ी वक्त मखसूस, मखसूस वक्त के अंदर, जैसे 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा, इन अय्याम के अंदर जो है मखसूस जानवरों को ज़बह किया जा सकता है। और जो मखसूस जानवर है उनके अंदर कौन से सिफ़ात होने चाहे, उनके उम्रों का लिहाज रखना होगा, उनके अंदर अयूबात और नकाइस और अयूबात का होना और न होना, इसके बारे में जो है साहिब किताब आगे बहस फरमा रहे हैं। फ़िलहाल आप इतना जहन में रखें, मखसूस जानवर जो हलाल हो, चार पाया हो, मखसूस उम्रों के साथ और मखसूस सिफ़ात के साथ, मखसूस लोगों पर
اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے دنوں میں، قربانی کے دنوں کے اندر اپنے اوقات کے اندر رہتے ہوئے ان جانوروں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا، اسی کو کہتے ہیں اضحیہ۔ الاضحیۃ واجبۃ عن الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ وعلیہ الفتویٰ۔ قربانی کے بارے میں جو شرعی درجہ ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے، قربانی کرنا فرض ہے، قربانی کرنا واجب ہے، قربانی کرنا سنت ہے، قربانی کرنا مستحب ہے، قربانی کرنا آداب میں سے ہے، قربانی ہے تو کیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے بارے میں جب کتب حدیث کو دیکھا جاتا ہے تو علماء مجتہدین کے یہاں اس کے بارے میں متعدد اقوال ملتے ہیں۔ ان میں سیر فہرست حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے، وہ جب بھی کسی مسئلے کو لے کر فتویٰ دیتے ہیں تو ان کا اصول یہ ہے، پہلے قرآن کو دیکھتے ہیں، پھر احادیث کو، اور اس کے بعد بالخصوص صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کو، ان کے فیصلے کو لے کر وہ فتویٰ سناتے ہیں۔ تو اس چیز کے تناظر میں، اس چیز کے پیش نظر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مخصوص قسم کے لوگوں پر قربانی کرنا قربانی کے دنوں میں واجب ہے۔ آگے اس کی تفصیل ہوگی، وہ مخصوص لوگ کون ہیں، وہ مخصوص شرائط کیا ہے، وہ مخصوص صفات کیا ہے۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک قربانی کرنا صاحب نصاب پر واجب ہے، اور فرماتے ہیں فقہ حنفی میں اسی پر فتویٰ ہے۔ والاضحیۃ سنت مؤکدۃ عن الامام امامین ابی یوسف و محمد رحمہ اللہ۔ امام ابو حنیفہ کے دو شاگرد ہیں، بڑے مایاناز شاگرد ہیں، وہ بھی بڑے علماء ہیں، ٹکر کے علماء ہیں، جن میں ایک قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ اور دوسرے ہے امام محمد رحمہ اللہ۔ ان دونوں کا نظریہ جو ہے قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ دونوں احباب، تینوں اشخاص کا یہ فرمانا ہے قربانی گرچہ لفظ واجب کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جائے یا سنت مؤکدہ کے ساتھ، کرنی تو ہر حال میں ہے۔ دونوں فریق کا اس پر اتفاق ہے کہ تو کرنی تو ہر حال میں، بغیر کسی عذر کے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے اندر 10 سال مکمل وہ اقامت پذیر رہے۔ 10 سال جو وہاں کے حالات، جنگی حالات، وہاں کی بغاوتیں، وہاں کی مخالفتیں، وہاں کی مداخلتیں، وہاں منافقین کا کردار، یہود کا کردار، نصارہ کا کردار، دشمن دین کا یلغار، ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے اندر 10 سال مسلسل قربانی فرمائی، ذاتی طور پر اپنے لیے بھی قربانی فرمائی، اپنے ازواج کے لیے اور امت کے لیے بھی قربانی فرمانے کیا جانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے۔ قربانی کو چاہے سنت مؤکدہ کہے، واجب کہے، کم از کم اتنی بات تو متفق علیہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حالات ہونے کے باوجود، مجبوریاں اور پریشانیاں آنے کے باوجود، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانیوں کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں فرمایا اور اس کو کبھی موقوف نہیں فرمایا۔ اب لفظی جنگ میں جو ہے پھنسنے سے بہتر یہ ہے ہم اس کا سنت اور واجب ہونے کے مسئلے کو، لفظی بحث کو نظر انداز کرے، اس پر جو ہے اپنی توجہ کو برائے کار لائے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ قربانی کا اہتمام فرمایا ہے، ہم بھی قربانی کا اہتمام فرمائیں گے۔ اللہ جو ہے حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔